बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। चैनल का नाम है अवामी असेंबली। मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी इजाज़। आज फिर हम जो आज का सब्जेक्ट है वही कोरोना वायरस है, क्योंकि दुनिया को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, हमारे मुसलमानों को, तमाम इंसानियत को सबसे ज़्यादा इसने अफेक्ट किया है। दुनिया तब्दील हो गई है। आगे क्या होगा अनसर्टेनिटी है, समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, मुल्कों को समझ नहीं आ रहा। बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े दानिशवर, बड़े बड़े सियासतदान, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए। तो हम अपनी वजाहत में बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, होना क्या चाहिए, कैसे होना चाहिए। वैसे भी आप सबको पता है कि मैं कम अज़ कम जो मिशन लेके चल रहा हूँ बड़ा क्लियर है। मैं ना तो कोई मशहूरी के लिए, ना कोई वीडियो ब्लॉगर को मशहूर होने के लिए, मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसानियत की खिदमत, अपना तजर्बा आप तक पहुँच जाए और किस तरह बेहतरी आए माशरे के अंदर, किस तरह हम दूसरी चीज़ों से अपने आप को, गलतियों से बच सकें। तो हमने एक ये प्रोग्राम इस तरह किया है कि जैसे अवामी असेंबली है, हम इसमें डिस्कस करते हैं, आपकी राय आती है, मुख्तलिफ लोगों के मसाइल सामने आते हैं। और अल्लाह आज तक देखिए, हमें थोड़ा सा अर्सा हुआ है इसको शुरू किए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। मैं कहूँगा कि किसी भी व्लॉगर जो हैं उनसे बेहतर। देखें, अगर तो सिर्फ सनसनी फैलानी हो, नई चीज़ें, या वो इस तरह मशहूर होना हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे खौफ के हथियार लोग बेच रहे हैं, दहशत के बम और सनसनी पैदा करके। तो हम उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ साइंटिफिक तरीके से हम हक़ाइक़ पेश करते हैं, अच्छी सजेशन देते हैं कि किस तरह बेहतरी पैदा हो सके। तो देखें, आजकल फिर वही है कि वज़ीर आज़म ने तो बड़े जुर्अतमंदाना फैसले किए हैं, लेकिन रुकावटें कहाँ से आ रही हैं, हम इस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि ये वायरस जो है, ये इसकी सियासत किस तरफ जा रही है, ये है क्या। देखें, ये अभी तो चाइना और अमेरिका की जंग शुरू हो गई है, कोल्ड वार हमारे सामने है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, इसमें आपको भी पता है, सारे टीवी पे हर जगह आ चुका है बात। तो हम वो बात डिस्कस करते हैं कि जिससे कोई इम्पैक्ट हो, जिससे कोई फ़ायदा हो। अच्छा, मैं 2 3 4 क्वेश्चन जो बहुत सारे, वो भी इसलिए नहीं कि मैं सिर्फ कुछ और मकासद लेके तो सवाल रख रहा हूँ या किसी को लाजवाब करने के लिए। मैं तो सिर्फ इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने, मीडिया के सामने, दानिशवरों के सामने रख रहा हूँ कि भाई अगर इसका कोई जवाब है तो जवाब आए और अच्छा नतीजा सामने आए। देखें, पहला क्वेश्चन बड़ा सादा सा है कि क्या हम इस वायरस से बच सकते हैं। आप खुद फैसला करें, हम इस पर डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ये वायरस कब तक चलेगा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ये है कि लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराओ, तो फिर होगा क्या जी, टेस्ट कराएंगे तो इसके बाद क्या करना है। अच्छा जी, फिर बाद में कहते हैं कि जी वेंटिलेटर ले आओ, तो भाई वेंटिलेटर मंगा लिए तो क्या फ़ायदा है। देखिए, सारे क्वेश्चन इंटरलिंक हैं एक दूसरे के साथ। मैं मुख्तसरन इसका जवाब देता हूँ तो आप भी समझ जाएं। देखें, कोई बंदा अगर कहता है कि इस वायरस से आप बच जाएंगे तो ये नामुमकिन नहीं है। ये मैं तो अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो स्टैंडर्ड साइंसदान बता रहे हैं, कोई एक बंदा भी इस प्लेनेट के कुराए अर्द पे रहने वाला इससे नहीं बच सकता। और अगर हम नहीं बच सकते तो फिर इससे अगला वाला क्या स्टेप है, भाई चलेगा कब तक ये वायरस, भाई कोई पता नहीं। ये भी कहते हैं जी 2 साल तो ज़रूर चलेगा। अच्छा जी, इससे अगला, भाई ज़्यादा टेस्ट कराने का फ़ायदा क्या है, जब इसका कोई इलाज ही नहीं है तो फ़ायदा क्या है टेस्ट कराने का। अच्छा जी, कहते हैं जी टेस्ट कराने के बाद और मुझे तो हैरानगी होती है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर
نیم حکیم قسم کے دانشور یہ تنقید کرتے ہیں کہ جی ٹیسٹ نہیں ہو رہے. بھائی ٹیسٹ اگر زیادہ ٹیسٹ کر لیے تو کیا کریں گے جی ڈیٹا آ جائے گا ہمارے سامنے. بھائی تو ڈیٹا سے کیا کرو گے؟ ڈیٹا سے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ خوف پیدا ہوگا. اور دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے خوف. دیکھیں ہمیں کرنا کیا چاہیے. آپ کو میں نے یہ بات میں مختصر بات کرتا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبا نہ ہو. دیکھیں کرنا کیا چاہیے. سب سے پہلے تو وزیر اعظم نے جو فیصلہ کیا ہے آپ یقین کریں کہ تاریخی اور جرأتمندانہ فیصلہ کیا. پہلے دن سے وزیر اعظم نے جو سٹینڈ لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو درست ثابت کیا. اب ساری دنیا ہی تقریباً وزیر اعظم کے جو وزیر اعظم نے پہلے دن کہا کہ بند نہ کرو، لاک ڈاؤن نہ کرو اور تھوڑا تھوڑا کرو، پالسی کرو، سمارٹ لاک ڈاؤن کرو. اب تو خیر جو ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. دیکھیں میں کلیئر کہہ رہا ہوں، میں پھر کہتا ہوں میں ڈاکٹر نہیں ہوں. دیکھیں احتیاط بڑی اچھی چیز ہے اور ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں. احتیاط علاج سے بہتر ہے. یہ سارا خوف کا کاروبار ہے. خوف کی جنگ دنیا کے اوپر مسلط کی گئی ہے. امریکہ کے کیا مقاصد ہیں یہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن جو چیز آپ نے اس پہ کوئی آپ کو نہیں فیصلہ دینا چاہیے. رشیا کیا کرنے جا رہا ہے، چائنا کے کیا مقاصد ہیں، ان کے اپنے حالات ہیں، ان کی اپنی معیشتیں ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہیں. پاکستان ہمارے سامنے کیا مقصد ہونا چاہیے. میں پرزور اپیل کرتا ہوں ان قوتوں سے، خاص کر اپوزیشن کی قوتوں سے جو وزیر اعظم کے فیصلوں میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں، خاص کر سندھ حکومت. بھائی جب آپ نے کیا کر لیا مجھے یہ تو بتائیں. یہ لائنیں دکھاتے ہیں کہ لائن ادھر جا رہی ہے، لائن اوپر جا رہی ہے، لائن نیچے جا. بھائی آپ کو کیا فائدہ ہوا لائنوں سے؟ کچھ آپ کو کوئی فائدہ ہوا یا کچھ آپ نے کیا؟ یا اچھا آپ یہ کہتے ہیں جی کہ زیادہ دیکھیں یہ جو کٹس ہیں یہ اپرووڈ نہیں ہے. ان کے رزلٹ پوری دنیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، اور یہ ایک نیا کاروبار شروع ہو گیا ہے کہ کوئی کٹس بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، کوئی کچھ. یہ ایک طرح کا ایک ایسا گورکھ دھندا، ایک ایسا سرکل عوام کو اس خوف کی فضا میں، خوف کا ایک ایسا بم وہ دماغوں کے اندر، عوام کے دماغوں کے اندر فٹ کر دیا گیا ہے کہ ہر بندہ. آپ کو دیکھیں میں کوئی کریڈٹ لینے کی بات نہیں کر رہا. آپ یقین کریں اللہ نے پہلے دن دیکھیں نا، راستہ اللہ دکھاتا ہے، پتہ نہیں کل کیا ہونا ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے. لیکن پہلے دن سے میں نے کہا کہ جی دیکھیں اس سے اپرچونٹیز نکالیں. اور یہ میں زبانی نہیں بات کہہ رہا. آپ دیکھیں میرے ویڈیو دیکھ لیں، پچھلے ویڈیو دیکھ لیں، 2 مہینے پہلے کے دیکھ لیں جب سے ہم نے یہ شروع کیا ہے. تو میں نے کم از کم 200 سے زیادہ دوستوں کو اس خوف سے باہر نکالا ہے. میں نے کہا جی باہر نکلو، کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے فضل و کرم سے وہ اب اچھے اپنا کاروبار انہوں نے شروع کر دیا ہے. بہت سارے دوست میرے شکریہ ادا کرنے آئے ہیں جی آپ نے تو بڑا اچھا کیا، ہم نے اتنے پیسے بھی کما لیے ہیں، ہمارے حالات بہت بہتر ہو گیا، نہیں تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اب میں کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب آپ ان جو آپ نے فیصلے کیے درست ثابت ہوئے. ایک اور جرأتمندانہ فیصلہ کریں کہ بالکل اس کو کھول دیں. یہ جو انسرٹینٹی ہے نا یہ ختم نہیں ہو رہی. آپ تو اعلان کر دیتے ہیں لیکن پھر ایف بٹ لیکن کیا وہ اس کے کویسچن مارک کر دیتے ہیں اور پولیس کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کرنا ہے. تو وزیر اعظم صاحب میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اگر سندھ حکومت نہیں بھی بات سنتی تو کم از کم پنجاب، KPK اور دوسرا سارا پاکستان، ساری دنیا آپ کی معترف ہے. آپ بالکل سوائے چند دیکھیں شادی حال بالکل نہ کھولیں. آپ اس سے فائدہ ہوا ہے. آپ دیکھیں مہنگائی میں بالتدریج کمی آ رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، بھارت کسی سے پوچھ لیں. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کامیابی سے آپ نے آپریشن کیا ہے، ہر طرف آپ کی تعریف ہو رہی ہے. وہ لوگ جو کہہ رہے تھے آج سب
مایوسیوں میں چلے گئے ہیں۔ بس آپ نے 2 کام اور کرنے ہیں جو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں۔ ایک تو قرض معاف کرانے کی مہم میں تیزی لائیں، آپ نے بڑے اچھے انیشیٹو لیے ہیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے وزیر اعظم صاحب، تیسری دنیا کے غریب عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ترقی پذیر ممالک کے غریب عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ تیار ہیں، آپ ان کو آواز دیں، انشاءاللہ تعالی اوورسیز پاکستانی آپ کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو آخری بات ہے وہ IPP، دیکھیں بجلی سستی پاکستان کے لیے آکسیجن ہے، معیشت تب بھی چلے گی وزیر اعظم صاحب اگر سستی بجلی ہوگی۔ مہنگی بجلی سے کاروبار تو گزارا تو خیر دنیا رک تو نہیں جائے گی، لیکن مہنگی بجلی سے ہماری معیشت نہیں آگے بڑھ سکتی۔ تو آخری بات، تمام بہن بھائیوں کا بہت شکریہ، آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، کوئی کام آپ کا ہو، خاص طور اوورسیز پاکستانیوں کا، میرے حلقہ پورے ضلع منڈی بہاؤالدین کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ آپ نے میرا ساتھ دیا، اور جس طرح آپ لوگ میری رہنمائی کرتے ہیں، مجھے حوصلہ دیتے ہیں، اور جس طرح آپ نے ہزاروں کی تعداد میں آپ مجھے فون کر کے میسج کر کے میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔